अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, माओं, बहनों और सभी क़ारिईन व नाज़रीन, सूरतुल बक़रा पारे 2 यानी सयक़ूलु का सबक़ चल रहा था। आज सबक़ होगा सूरतुल बक़रा का, वही मुख्तसर वक्त में तजवीद के साथ, तजवीद के उसूल और क़वाइद के साथ। तो शुरू करते हैं बिला ताख़ीर के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़तुमुन निsaa मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिज़ू लहुन्न फ़रीज़ह वमत्तिऊहुन्न अलल मूसि'i क़दरुहु व अलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअन बिलमअरूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। व इन तल्लक़तुमूहुन्न मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न वक़द फ़रज़तुम लहुन्न फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़तुम इल्ला अन यअफ़ून औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। हाफ़िज़ू अलस्सलवाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौलि गैर इख़राज। फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फ़ुसिहिन्न मिन मअरूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। वलिलमुतल्लक़ाति मताउन बिलमअरूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। तो ये रहा तजवीद का सबक़। अब इसके क़वाइद, ताकि क़वाइद के मालूम होने से हम यहाँ क्यों रुके हैं और किस पर कैसे रुकना है उसका पता चलता है। उसी लिए हर दिन सबक़ में सबक़ के बाद ज़रूरी क़वाइद भी, चाहे वो पिछले आ चुके हों या ना आए हों, दोनों सूरतों में ज़िक्र किए जाते हैं ताकि सभी को परेशानी ना हो। बार बार सुनने से याद में आसानी होती है, पुख्तगी होती है और भूल की शिकायत ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले
پہلی آیت ہے جس میں فریضۃ جیم بھی ہے، صاد لام یا بھی ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنے کی اجازت بھی ہے، رک بھی سکتے ہیں، لیکن تجوید ہونے کی صورت میں بہتر یہ ہے کہ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اور جیم ہے، یہاں پر بھی جیم ہے، یہاں پر جائز ہے رک جانا ہے، یہاں پر بھی جائز ہے، جیم کی مطلب جائز یعنی رکنے کی اجازت، اور ملا کر پڑھنے کا پرمیشن۔ طا ہے، یہاں پر مکمل طور پر رک جانا چاہیے، یہاں پر آیت ہے، یہاں پر بھی رک جانا چاہیے، یہاں پر بھی جیم ہے، رک جانا چاہیے۔ جیسے کہ یہاں اوپر آیا ہے وہی حالت یہاں پر بھی ہے، یعنی جیم اور صاد لام یا یہ دو جہاں پر آتے ہیں وہاں پر بیسٹ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ملا کر پڑھیں۔ کب؟ جب تجوید ہو، تشدید ہو، جیسا کہ واو کے اوپر تشدید ہے تو ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اور یہاں پر متاع بالمعروف، یہاں عین کے بعد چھوٹا میم ہے، یہ میم ملا کر پڑھنے اور غنہ کرنے کے لیے ہے، رکنے کے لیے نہیں ہے، تو یہاں پر ملا کر بھی پڑھنا ہے، عین سے میم کو ملانا ہے، متاع بالمعروف ملا کر اور غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اور دوسری چیز ان کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اخفاء اور اظہار کے بارے میں جیسا گزشتہ بات آئی تھی کہ اخفاء یعنی آواز کو ناک میں چھپوانا، یہ بھی غنّے کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے وہ کب ہوتا ہے؟ یہ 15 حروف آنے پر ہوتا ہے۔ تو وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، آیت میں تینوں جگہ یہاں پر اخفاء ہے، یعنی آواز کو چھپا کر غنّہ کرنا ہے۔ کیوں؟ نون کے اوپر جزم ہو تو کہتے ہیں نون ساکن، یہ نون ساکن ہے۔ اس کے بعد طا، طا حروف اخفاء میں سے ہے، حروف اخفاء 15 ہے، تا، سا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، تو یہ طا ہے۔ لہذا طا سامنے اس کے بعد آنے پر اس کو نون ساکن سے کے بعد آئے تو نون کو جو ہے نا ناک میں آواز سے چھپا کر غنّہ کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف آیا ہے، یہ بھی حروف اخفاء میں ہے، اور نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، یہ بھی یہاں پر بھی اخفاء کریں گے۔ تو اسی لیے گزشتہ سبق میں یہ بات آئی تھی کہ اظہار کے حروف یاد رکھنے سے اخفاء کا پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ اظہار کے حروف کیا ہے؟ 6، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ یاد رکھ لیں گے تو یہ واقعات سمجھ میں آ جائے گا کہ جیسے اب یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی اظہار میں سے یہاں پر حمزہ آ جائے، طا کی جگہ ہا آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ جلد پڑھیں گے۔ ہاں، عین آ جائے جلد پڑھیں گے، یا دوسرا کوئی حرف آئے جلد پڑھیں گے، لیکن یہ 6 حرف میں سے کوئی ایک حرف آئے تو جلد پڑھیں گے، یہ 6 حرف نہ ہو تو غنّہ کریں گے۔ تو اسی لیے ان حروفوں کا یاد رکھنا ضروری ہے آسانی کے لیے۔ اب اس کی مثال جلد پڑھنا یعنی اظہار کی مثال، جیسے نون ساکن کے بعد خا آیا ہے، یہ خا حروف حلقی یعنی اظہار میں سے ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو یہاں پر جلدی پڑھیں گے۔ فَإِن خِفْتُمْ ایسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ فَإِن خِفْتُمْ جلد پڑھیں گے، غنّہ نہیں کریں گے۔ اظہار جس کو اخفاء بھی کہتے ہیں، غنّہ کا دوسرا نام، یہ بھی کریں گے۔ جیسے یہاں پر بھی ہے فَإِن خَرَجْنَا جلد پڑھیں گے۔ کیوں جلد پڑھیں گے؟ اس لیے کہ خا آیا ہے، حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اس میں سے خا آیا ہے، اس لیے جلد پڑھیں گے۔ تو جیسے یہاں پر میم معروف، وہ بات الگ ہوگی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر میم سے میم کو ملا گے، نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، میم معروف غنّہ کریں گے اور ملا کر پڑھیں گے۔ تو یہ ضروری باتیں جو روز کے سبق کے مطابق آتی رہیں گی، اس لیے سبق کو مکمل سنیں، مکمل اطمینان کے ساتھ 1 سے 2 بار سنیں، تیسری بار ساتھ میں پڑھیں، انشاءاللہ العزیز سبق عمدہ ہوگا، غلطیوں سے پاک ہوگا اور بہترین تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بنیں گے۔ تو کام اب آپ کا یہ ہے کہ اس میں جو بات سمجھ میں نہ آئی وہ پوچھ لیں کمنٹ کے ذریعے سے، اور سمجھ میں آ گئی ہے تو اچھی بات ہے، اور کچھ اور ضروری چیزیں جس کو ایڈ کرنا آپ چاہتے ہیں وہ بھی جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور سبسکرائب نئے ہوں تو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا تاکہ
دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔